بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جو بہت غریب تھے، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے میرے غلام، کیسے دن گزر رہے ہیں؟ صحابی نے عرض کیا، آقا میرے رشتہ داروں میں، میری برادری میں امیر لوگ بھی ہیں اور اونچے اونچے خاندان والے بھی ہیں، مگر میں بہت غریب ہوں اور اس غریبی کی وجہ سے کوئی میری طرف توجہ نہیں دیتا۔ میرے آقا میں غریب ہوں۔ وہ اپنے دکھ درد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا رہا تھا کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور فرمایا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس نوجوان سے محبت بھری گفتگو فرما رہے ہیں، یہ شخص تو کل ظہر تک زندہ رہے گا۔ کل ظہر کے وقت اس کی زندگی ہے، پھر یہ انتقال کر جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اتنی ہی بات بتائی اور واپس چلے گئے۔ جب فرشتوں کے سردار یہ خبر دے کر واپس گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا، اے میرے غلام، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہو تو مجھے بتاؤ تاکہ وہ پوری کر دوں۔ اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمایا، اے اللہ کے محبوب، غریبوں کی حسرتیں کیا پوچھتے ہیں؟ آقا جب سے آنکھ کھلی ہے غریبی ہی دیکھی ہے، کبھی زندگی میں میٹھا نہیں کھا سکا، اتنی غربت تھی، اور میرے آقا آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو عرض کرتا ہوں، میری دو حسرتیں ہیں جو زندگی بھر پریشان کرتی رہی ہیں، کبھی پوری نہیں ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کون سی حسرتیں ہیں؟ غلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی یہ ہے کہ کبھی زندگی میں میٹھا نہیں کھایا، ساری زندگی طلب ہی رہی لیکن میٹھا نہ کھا سکا، اور دوسری یہ، میں جوان بھی ہوں، آپ کا غلام بھی ہوں، لیکن کاش کوئی نیک بیوی مجھے مل جاتی، مجھے زندگی کا ساتھی مل جاتا، کوئی میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ ابھی اتنی بات کہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور اس نوجوان سے پوچھا، تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ نوجوان کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے چچا کی بیٹی ہے، خوبصورت بھی ہے اور نیک بھی ہے، لیکن غریبی کی وجہ سے وہ مجھے پوچھتے بھی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں پر سلام۔ آپ نے فوراً اس کے چچا کو بلایا اور کہا، اپنی بیٹی کو دلہن بنا لو، میں نے اپنے غلام کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا ہے، ابھی رخصتی ہوگی اور ابھی نکاح ہوگا۔ آپ نے حضرت عثمان، حضرت علی شیر خدا کو بلایا اور فرمایا، جاؤ اس کے لیے نئے کپڑے لے کر آؤ۔ کسی صحابی سے کہا، برتنوں کا انتظام کرو، کسی سے کہا چارپائیوں کا انتظام کر دو، یعنی سب کی الگ الگ ڈیوٹی لگا دی، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس کے لیے ایسا حلوہ بناؤ جو پہلے کبھی نہ بنایا ہو، کل اس نے چلے جانا ہے، آج اس کی دونوں حسرتیں پوری کر دی جائیں۔ پھر مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نکاح پڑھا دیا۔ پھر آپ نے ایک صحابی سے کہا، تمہارا گھر خالی ہے، ان دونوں کو وہاں لے جاؤ اور ان کا سارا سامان اور کھانے پینے کی چیزیں بھی وہیں لے جاؤ۔ جب رات گزری تو اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور کہا، آج ظہر کو اس گھر کے پاس چلے جانا جس دلہے کی کل شادی کی ہے، اور عصر کے وقت اس گھر کے آس پاس چکر لگاتے رہنا، اور دھیان رکھنا اندر سے کسی رونے کی آواز تو نہیں آ رہی، اور جیسے ہی رونے کی آواز آنے لگے تو فوراً مجھے آ کر خبر دے دینا۔ وہ صحابی عصر تک اس کے گھر کے آس پاس چکر لگاتے رہے، اور جب بھی گھر کے پاس جاتے تو اندر سے ہنسی خوشی کی آوازیں آتی لیکن رونے کی آواز نہ آئی۔ جب عصر کا وقت ہو گیا تو وہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، وہاں تو کوئی رو نہیں رہا، وہاں سے ہنسی خوشی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر پڑے اور فرمایا، اے اللہ، یہ کیا راز ہے؟ کل جبرائیل نے خبر دی تھی کہ یہ نوجوان ظہر کے وقت وفات پا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے محبوب، مجھے اپنی عزت کی قسم، جو جبرائیل نے خبر دی تھی وہ سچ فرمایا تھا۔ تقدیر یہی تھی کہ آج اس نوجوان نے مر جانا ہے، ظہر کے وقت فوت ہو جانا ہے، لیکن میرے حبیب، جب آپ نے شادی کے بعد اس نوجوان دلہا دلہن کو اپنے گھر بھیج دیا تو جب وہ عشاء کے وقت کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تو ابھی لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالنے
लगी थी कि बाहर दरवाजे पर किसी गरीब ने दस्तक दी। उसने आवाज दी, मैं कितने दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाना दे दो। उस सहाबी ने अपनी बीवी से कहा, मेरे लिए इतने शर्फ की बात है कि आका ने मेरा निकाह तुम्हारे जैसी नेक बीवी से कर दिया है। अगर इजाजत हो तो ये सारा खाना उठाकर गरीब को न दे दे। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे महबूब, इस नौजवान ने जो मीठा सारी जिंदगी नहीं खाया था उठाकर मेरे नाम पर दे दिया। और जब वो रोटी और हलवा फकीर के पास पहुंचा तो उस फकीर ने दोनों हाथ उठा लिए और कहा, ए अल्लाह, इसकी जोड़ी सलामत रखना, उनको खुशियाँ देना, उनको नेक औलाद देना। और फिर अल्लाह फरमाता है, ए मेरे हबीब, मुझे अपनी इज्जत की कसम, तकदीर में यही था कि उसने कल जोहर के वक्त मर जाना है, लेकिन जब इसने गरीब की मदद की, इसको खाना खिलाया, तो मैंने उसकी तकदीर बदल दी और उसकी जिंदगी बढ़ा दी। नाज़रीन मोहतरम, आज अगर हम देखें तो हमारे इर्द गिर्द, हमारे हमसायों में, रिश्तेदारों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, गुर्बत की वजह से परेशान हैं, बीमारियों की वजह से परेशान हैं। अपने पड़ोसियों में देखें, कोई भूखा तो नहीं सो गया। अपने रिश्तेदारों में देखें, उनके हालात तंग तो नहीं, उनकी मदद करें। अगर अल्लाह ताला को ये अदा पसंद आ गई तो आपकी किस्मत भी बदल जाएगी। हम लोग बहुत से वज़ाइफ करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, लंबे लंबे सजदे रुकू करते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ वाला हमसाया भूखा सो गया तो हमारी ये वजीफे, हमारी ये इबादतें किसी काम नहीं आएंगी। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।